ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک عرصہ دراز سے وہ کار فرما ہیں اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کے لیے۔ ان کے الفاظ اور جملے ایسے ہوتے ہیں جن سے جو ایک مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کا بتایا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مقام کو کم کیا جائے۔ اور وہ آج سے نہیں، ایک عرصہ دراز سے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت سے لے کر اب تک ان کی یہی کوشش رہی ہے کسی طریقے سے اس معاملے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بیان دیا، بیان میری نظروں سے بھی گزرا، تو فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یزید کے والد کو بچانا ہے تو پھر آپ کو یزید کو بھی بچانا ہوگا۔ اب کیسی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ نے یزید کے والد کا دفاع کرنا ہے کسی معاملے میں تو آپ ادھر جا کے دفاع کریں۔ یعنی کہ ابھی آپ جس کو پہلے خود فاسق و فاجر بھی کہہ رہے ہیں، شرابی اور زانی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب چونکہ بچانا مقصد ہے یزید کے والد کو، تو کہہ رہے ہیں کہ یزید کے والد کو بچانے کے لیے یزید کو بھی بچانا پڑے گا۔ تو ان صاحب نے کیا کیا کہ کسی طریقے سے مزید کوئی نہ کوئی یہ ٹو میں لگے رہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک معاملہ گھڑا، جیسے کوئی رات کو بیٹھتا ہے سوچ و بچار کرتا ہے۔ میں اس شخص کا نام بھی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو کوئی بھام نہ رہے۔ اس کو مولوی عطا بندیالوی کے نام سے یوٹیوب یا فیس بک پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس شخص نے غالباً رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے جب بغض انتہا کو پہنچے نا تو وہ آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، تو شاید وہ بغض سینے میں زور مارا تھا، تو اس نے ایک کہانی گڑھی، اور اس کہانی کو ایسے گڑھا، اس نے کہا کہ یہ جو کربلا کا مقام ہے یہ تو سب جھوٹ بتایا گیا ہے، یہ مقام تو وہاں پر ہے ہی نہیں، تو یہ مقام جو ہے یہ تو کوئی دمشق کے راستے میں آتا ہے، تو وہاں پر تو اہل بیت اطہار کا امام علی مقام کے ساتھ نہ جانا ہوا نہ آنا ہوا، تو یہ واقعہ کیسے گھڑ لیا گیا؟ یعنی کہ اس نے کوشش کی کہ کربلا کے واقعے کی نفی کرے۔ اب آپ کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں نا تو وہ آپ کو کربلا کا واقعہ بتائے گا، ہاں جی امام علی مقام یعنی نواسہ رسول کے ساتھ ظلم ہوا۔ لیکن یہ واحد شخصیت ہے جس نے رات کو بیٹھ کے یہ معاملہ گھڑا اور کوشش کی کہ عوام الناس یا اپنے پیروکاروں یا اپنے سننے والے فالوورز تک یہ پہنچایا جائے کہ یہ واقعہ جو وہ کربلا کا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ جو مقام ہے کربلا یہ تو ادھر عراق والی جگہ پہ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو کہیں دمشق کے رستے میں آتا ہے جہاں سے نہ بیبیوں کا گزر ہوا نہ امام علی مقام کا گزر ہوا۔ تو میں دعائیں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا جہان میں بھی کامیابی عطا کرے، حاسدوں سے بھی محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی ان کا جو اٹھنا ہے وہ اہل بیت کے ساتھ مشہور کرے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہے کہ جب یہ پیغام اس شخص کا مولوی عطا بندیالوی کا نکلا، وہ خود بھی دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، تو طارق جمیل صاحب میدان عمل میں آئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، میں اگر بیان کرتا لوگ کہتے ہیں چونکہ خود سید ہے اسی نسبت سے تعلق ہے تو لہٰذا اس سے تو آنا ہی آنا تھا، لیکن طارق جمیل صاحب سید تو نہیں ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب اس واقعے کو لے کر سامنے آئے اور بڑی خوبصورتی سے، شاید اس طرح میں بھی بیان نہ کر سکتا، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ وہ نقشہ رکھا، اور نقشہ رکھتے ہوئے انہوں نے اس مولوی عطا بندیالوی سے کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ واسطہ ہے تمہیں خدا کا، تم اسی مکتب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن خدا کا نام ہے یار اہل بیت کے بغض میں اس حد تک نہ جاؤ کہ یہ تمہارے سامنے نقشہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ نقشے بھی بتایا کہ جس دمشق کا تم ذکر کر رہے ہو اس کے راستے میں کربلا تو آتا ہی نہیں ہے، کربلا معلیٰ یہ تو عین ادھر موجود ہے جہاں پر اس کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر اس نقشے سے انہوں نے پروف کر کے بتایا۔ ہمیں ایسے لوگوں سے قطعاً نہ گلہ ہے نہ کوئی خطرہ ہے۔ اگر یزید سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا، یزید نے بھی اپنا سارا زور لگا لیا کہ حضور کی نسل کو ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے نام و نشان تم لوگ رہو گے، میرے حضور یا حضور کی آل نہیں رہے گی۔ تو ہمیں نہ خطرہ ہے ایسے لوگوں سے، اگر یزید سے نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا۔ لیکن ایک بڑا زبردست کام ہوا، وہ ایک عرصہ دراز سے لوگوں کو بہکا رہا تھا، من گھڑت واقعے قصے کہانیاں اٹھا کے لاتا تھا، اپنی منطق کے مطابق لوگوں کو قائل کرتا تھا، اور مجمع جو سامنے بیٹھا ہوتا تھا سنتا بھی تھا، قائل بھی ہوتا تھا۔
اس واقعے سے یہ ہوا، کہتے ہیں نا کہ جب اہل بیت کی دشمنی میں آپ نکلتے ہیں تو منہ کے بل گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا منہ کے بل گرایا کہ اپنے ہی مکتب کے سب سے بڑے عالم نے اٹھ کے اس کے خلاف کمر بستہ ہو گئے، اور انہوں نے ایسی دلیل سے لوگوں کو سمجھایا کہ اب جو اس کے پیروکار ہیں ان کے لیے انتباہ ہے، کہ جو لوگ اس کو سنتے تھے وہ یہ جان لیں کہ اگر اس کا ایک یہ جھوٹ پکڑا گیا ہے تو سوچیں ماضی میں اس سے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کیا وہ جھوٹ نماز کے حساب سے ہوں، روزے کے حوالے سے ہوں، وضو کے حوالے سے ہوں، داڑھی کے حوالے سے ہوں، امامے کے حوالے سے ہوں، پانچوں کے حوالے سے ہوں، مسواک کے حوالے سے ہوں، یا کسی اور ارکان دین کے حوالے سے ہوں۔ جو شخص ایک دفعہ جھوٹا ثابت ہو جائے اس کا مطلب ہے وہ ماضی میں بھی جھوٹ بولتا رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری اتنی استعداد نہیں ہوتی، اتنی عقل نہیں ہوتی اس کا جھوٹ پکڑ سکیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ جنہوں نے اس کے جھوٹ کو ہماری طرح نہیں پکڑا، کہ میں بھی آتا تو شاید میں جب یہ سنتا تو میں اس کی بات کی صرف نفی کرتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑے دلیل کے ساتھ نقشوں کو سامنے رکھ کر اس کی نفی کی، اور اس پر واضح کیا کہ اللہ کا نام ہے، جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اتنا مارو جتنا سنبھالا جا سکے، کہ جس واقعے کے گواہ دوسری تہذیبیں بھی ہیں تم اس واقعے کی نفی کرنے جا رہے ہو، اور یہ صرف اور صرف نفی اس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں کی۔